بہار آئی ہے اس وقت خزاں بسم اللہ الرحمن میں۔ الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع احیاء اسلام کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تڑپ ہے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ محترم آصف احمد خان صاحب اور محترم عبد النور عابد صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ ناظرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جس زمانے میں اسلام کی احیاء نو کے لیے علم بلند کیا، اس زمانے میں اسلام چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا۔ بیرونی طور پر عیسائیوں اور ہندوؤں کی جدید تحریکیں دین اسلام اور بانی اسلام کے خلاف مصروف عمل تھیں، تو اندرونی طور پر مسلمان آپس میں گتھم گتھا اور تکفیر بازی کی جنگ میں مصروف تھے۔ اسلام کی اس بے کسی کو دیکھتے ہوئے خود مسلمان دانشور ملت اسلامیہ کو امت مرحومہ کہنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فارسی شعر اس وقت دین اسلام کی جو حالت زار تھی اس کا آئینہ دار ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ہر طرف کفرست جوشاں ہمچو افواج یزید، دین حق بیمار و بے کس ہمچو زین العابدین۔ یعنی ہر طرف کفر بڑے جوش میں ہے جیسے یزید کی افواج جوش میں تھیں، اور دین اسلام اس طرح بیمار و بے کس ہے جس طرح کربلا کے میدان میں امام زین العابدین تھے۔ اس حالت میں حضور نے احیاء اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ حضور علیہ السلام کا دل ابتدا سے ہی اسلام کی بے کسی اور بے بسی کے لیے فکر مند تھا۔ ایک طرف آپ کو مسلمانوں کی اعتقادی اور عملی خرابیوں کی طرف دیکھتے، اور دوسری طرف دیگر مذاہب کی طرف سے دین اسلام اور بانی اسلام پر کیے جانے والے بیرونی حملوں کو دیکھ کر آپ کا جگر پارا پارا ہوتا، اور اضطراب اور غم کی اس کیفیت سے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور گرتے، اور آپ کے دل سے یہ آواز نکلتی کہ یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ آصف خان صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں اسلام کی احیاء نو کے لیے جو تڑپ تھی، اس کا اظہار آپ کی تحریرات میں بھی اور آپ کے اشعار میں بھی جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے۔ جی نجیب اللہ صاحب، جب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کو مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ قلبی حالت صرف قلبی حالت تک ہی محدود نہیں تھی یا قلم تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ جب کبھی بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اسلام یا بانی اسلام کے خلاف کوئی اعتراض سنتے تو آپ غمگین ہو جاتے تھے، آپ ایک درد میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اس طرح کے واقعات سیرت میں بارہا ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق حکیم قطب الدین صاحب بدو مولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ لوگ یعنی مخالفین اور معاندین نہ جانے کیوں میرے درپے ہیں اور ہر وقت مجھے ایذا پہنچانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ادھر یہ حالت ہے کہ ہر طرف سے اسلام پر اور بانی اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہی ایک پادری کا خط آیا ہے جسے پڑھ کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سخت غمگین ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس خط کو پڑھ کر، اور فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہ خط پوری طرح پڑھ بھی نہیں سکا، کیونکہ مجھے مسلمانوں کی حالت پر رونا آیا کہ کس طرح سے یہ پادری لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کر رہے ہیں اور اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں، اور ادھر یہ معاندین ہیں جو صرف میرے ادھر پہ آزار ہیں، اور اسی فکر میں مبتلا ہیں کہ کس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دکھ اور تکلیف دیا جائے۔ تو یہ حالت تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کہ آپ ہر وقت اس درد میں مبتلا تھے، ایک تکلیف میں مبتلا تھے کہ کس طرح سے اسلام کی خدمت کی جائے، کس طرح سے اسلام کا احیاء کیا جائے، اور کس طرح سے ان تمام اعتراضات،
کا جواب دیا جائے جو اسلام اور بانی اسلام کے خلاف عیسائیوں کی طرف سے اور غیر مسلموں کی طرف سے ہو رہے ہیں، ان تمام اعتراضات کا جواب دینا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فکر تھی، اور یہی آپ کا غم اور آپ کی ساری زندگی تھی۔ جی آصف خان صاحب، جو واقعہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سنایا ہے، حضور نے اپنے ان جذبات کا اپنے شعروں میں بھی اظہار فرمایا ہے۔ ایک جگہ حضور فرماتے ہیں، ایک دین کی آفتوں کا غم کھا گیا ہے مجھ کو، سینے پہ دشمنوں کے پتھر پڑا یہی ہے، کیوں کر تباہ وہ ہووے، کیوں کر فنا وہ ہووے، ظالم جو حق کا دشمن وہ سوچتا یہی ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے جب بھی اسلام پر کوئی اعتراضات پیش کیے جاتے تو حضور واقعتاً عملی طور پر اپنے اوپر ایک غم کی کیفیت طاری کر لیا کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں تو اس طرح بھی آتا ہے کہ جب کوئی اعتراض پیش کیا جاتا تو اس کا جب جواب دیتے تو حضور ایک سکون اور راحت محسوس کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لدھیانہ کا واقعہ ہے، ایک دفعہ سر درد کا دورہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس قدر سخت ہوا کہ کہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ اور پاؤں برف کی مانند سرد ہو گئے۔ منشی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ بڑھا کر دیکھا تو محسوس کیا کہ حضور کی نبض اس کی جو حرکت ہے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منشی صاحب، اگر آپ کو اسلام پر کوئی اعتراض یاد ہو تو بتائیں، اس کا جواب دینے سے میں اپنے جسم میں گرمی محسوس کروں گا، اور میرے یہ جو سر درد کی جو کیفیت ہے یہ موقوف ہو جائے گی۔ منشی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور اس وقت تو مجھے کوئی اعتراض یاد نہیں۔ اس پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اگر آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کچھ اشعار یاد ہوں تو وہ پیش کریں۔ چنانچہ منشی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے براہین احمدیہ سے کچھ اشعار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت میں پیش کرنے شروع کیے۔ حضور جیسے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں وہ اشعار سنتے جاتے، کہتے ہیں کہ میں محسوس کرتا تھا کہ حضور کے جسم میں گرمی آنی شروع ہوئی ہے۔ حضور لیٹے ہیں اور سنتے جا رہے ہیں۔ منشی صاحب کہتے ہیں کہ اچانک مجھے ایک اعتراض یاد آیا اور میں نے حضور کے سامنے پیش کیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ اعتراض سنے، حضور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور بڑے جوشیلے انداز میں ان اعتراضات کا جواب دیا۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روح کی غذا تھی کہ وہ اسلام پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیں۔ جی نور صاحب، بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود السلام کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دفاع اسلام کو اور احیاء اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا، اور تمام اعتراضات کا جواب دینے کی ایک لگن تھی۔ اور جہاں تک اعتراضات کا تعلق ہے تو کئی دن بعض اوقات حضور ایک اعتراض کو لے کر دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب سمجھا دے۔ اس بارے میں حضرت بابو برکت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ حکیم حسام الدین صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مسیح موعود السلام کے بڑے پرانے رفیق ہیں، وہ بتایا کرتے تھے کہ جب ملازمت کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیالکوٹ میں رہائش فرما تھے تو سوائے اپنی کچہری کے اوقات کے ہمیشہ انہیں عبادت میں مشغول پایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جایا کرتا تھا، جب جانا تو آپ اپنے سامنے ایک آیت کو لٹکائے ہوتے تھے اور اس کے اوپر غور و تفکر کر رہے ہوتے تھے۔ یہ کہتے ہیں جب جانا کوئی نئی آیت وہاں لٹکی ہوتی تھی۔ ایک دن کہتے ہیں میں نے مرزا صاحب سے پوچھ لیا کہ مرزا صاحب اس کی کیا وجہ ہے کہ جب آتا ہوں کوئی نئی آیت آپ نے یہاں لٹکائی ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے تو حضور نے مجھے جواب نہیں دیا، لیکن جب میں نے بہت اصرار کیا تو حضور فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آج تک مخالفین کی طرف سے اسلام پر اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10,000 اعتراض ہوا ہے۔ حکیم حسام الدین صاحب کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ آپ کو اس سے کیا، مخالفین جانے یا مولوی جانے، آپ کیوں اس کی فکر کرتے ہیں؟
اس پر حضور نے بڑے جوش سے اور بڑے غیرت مندانہ انداز میں فرمایا کہ مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا. میں اس آیت کو لکھ کر اپنے سامنے لٹکا لیتا ہوں جس پر مخالفین اعتراض کرتے ہیں اور اس کے بارے میں دعا کرتا رہتا ہوں، اور جب تک مجھے اس کا جواب سمجھ نہیں آ جاتا میں اسے نہیں چھوڑتا، اور جب جواب سمجھ آ جاتا ہے تو کوئی دوسری آیت لٹکا لیتا ہوں. تو حکیم حسام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جب تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سیالکوٹ میں رہے ہیں ان کا یہی طریق رہا ہے. یعنی حضور کے دل میں اتنی تڑپ تھی کہ کوئی اعتراض اسلام پر یا بانی اسلام پر یا قرآن کریم پر ایسا نہ رہے جس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہ دے سکے. بالکل اسی طرح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ درد کی حالت بالکل ایسی ہوا کرتی تھی جیسے آپ گویا کہ ایک جسمانی درد میں اور دکھ میں مبتلا ہیں. احیاء اسلام اور محبت اسلام میں آپ اس قدر درد محسوس کرتے تھے، اس قدر آپ اس میں کرب میں محسوس کیا کرتے تھے گویا کہ آپ کسی جسمانی دکھ میں مبتلا ہوں. حضرت مولوی فتح دین صاحب کوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی کمرے میں سو گئے. آدھی رات کو ان کی آنکھ کھلی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا. میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام درد سے کرا رہے ہیں اور سخت بے چین ہیں اور کسی درد میں مبتلا ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو درد گردہ ہے. تو یہ آپ کی درد کی کیفیت ایسی ہوا کرتی تھی جیسے کسی انسان کو کوئی سخت تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو. اور کچھ دیر بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر سکون کی حالت طاری ہوئی اور میں سو گیا. صبح میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جب کہ تم نے میری اس حالت کو دیکھ لیا ہے تو میں تمہیں یہ بتلاتا ہوں کہ جب کبھی بھی میں اسلام پر کوئی اعتراض سنتا ہوں یا بانی اسلام پر کوئی اعتراض سنتا ہوں تو میں سخت بے چین ہو جاتا ہوں اور میرے اوپر ایک درد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ حالت تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کہ جب کبھی بھی اسلام پر یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض سنتے یا مسلمانوں کی حالت زار آپ کو کی طرف آپ کی نظر جاتی تو آپ سخت بے چین اور بے قرار ہو جایا کرتے تھے. پیر منظور محمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے اور چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور لحاف اپنے اوپر لیا ہوا تھا. کسی نے کہا کہ حضور ایک ہندو ڈاکٹر آپ سے ملنے آیا ہے. حضور نے اس کو اندر بلوا لیا اور وہ آپ کی چارپائی کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گیا. طبیعت پوچھنے پر اس ہندو نے شاید یہ خیال کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو بیمار ہیں اور شاید میری باتوں کا جواب نہیں دے پائیں گے. تو اس نے اس خیال کے ساتھ کوئی مذہبی گفتگو شروع کر دی، اور جیسے ہی اور اس کی گفتگو ظاہری طور پر ایسی ہوگی جس میں اسلام کے خلاف اعتراض ہوں گے. روایات میں آتا ہے کہ اس مذہبی گفتگو کو سنتے ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے اوپر سے لحاف اتارا اور اس کے سوالات کے جواب دینے شروع کر دیے. وہ میرا ذہن آپ نے جو شروع میں شعر پڑھا کہ دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، اس کی عملی صورت ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے. اپنی بیماری کا خیال کیے بغیر جب بھی اسلام پر کوئی حملہ ہوا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمنان دین کے سامنے کھڑے ہوئے. جزاکم اللہ تعالیٰ عبد النور صاحب. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر اسلام کی احیاء نو کی فکر تھی، اور آپ کی تمام عمر اسی فکر کو زندہ رکھے ہوئے گزری. ہمارے پاس وقت کم ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے اس درخشاں پہلو کو پوری طرح ہم اپنے ناظرین کے سامنے لا سکیں. پروگرام کے اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو.
کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو، ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔